الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجز به وقال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحليم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نبی رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں اور اس میں ہماری پریشانیوں کی وجہ کیا ہے آج کل کے اعتبار سے اس کو بیان کرتے ہیں. بہت ساری وجہ ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی والا کام کرتا ہے تو پھر اس سے بندے کے زندگی میں پریشانیاں آتی ہے. اب اس پر یاد رکھو، نیکی کرنے سے انسان کی زندگی میں، انسان کے بدن میں، انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے انسان کی زندگی اجیرن اور انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. دل جب منور ہو تو اس کی بھی کچھ علامت ہے اور دل جب کالا ہو تو اس کی بھی علامت ہے. دل کے اندر میں اگر نیکیوں کی وجہ سے نور پیدا ہو تو اس کی بھی علامت ہے، اور اگر گناہوں کی وجہ سے دل کے اندر میں دل کالا ہو جائے تو اس کی بھی علامات ہے. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے. ہر انسان خود دیکھ سکتا ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا دل کالا ہے یا میرا دل منور ہے. خود آدمی ٹیسٹ کر سکتا ہے. جیسے آج کل بہت سارے خود گھر پر ڈائبٹیز ٹیسٹ کر سکتا ہے، بلڈ پریشر ٹیسٹ کر سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک راستہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ٹیسٹ کر سکتا ہے کہ میرا دل نورانی ہے یا کالا ہے. تو علماء کرام نے اس کی کچھ نشانی بتائی ہے. عجیب، ہمارے علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے کیسی کیسی باتیں بیان کی ہے، کیسی کیسی بات. اور وہ
بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ پاک نے ان کو دماغ دیا، تو قرآن اور حدیث میں محنت کر کے ہمارے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلے کو قرآن سے تلاش کرنے کے لیے 300 مرتبہ قرآن پڑھا، 300 مرتبہ قرآن کو پورا پڑھا ایک مسئلے کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو خوب محنت کرتے ہیں ان پر مسائل کو کھول دیتے ہیں، انہوں نے محنت کی۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک شہر میں پڑھاتے تھے، ایک گاؤں میں، وہاں سے پھر درس ختم کر کے دوسری جگہ جاتے تھے، جیسے میں یہاں سے درس ختم کروں پھر JKN جاتا ہوں ایک مثال کے طور پر۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے استاد جی سے کہا، حضرت مجھے آپ سے ایک کتاب پڑھنی ہے، مجھے آپ سے درس پڑھنا ہے۔ کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کیسے پڑھاؤں، پورا دن میں پڑھاتا ہوں، بزی ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا، جب آپ اونٹنی پر بیٹھو، سواری پر بیٹھو اونٹنی پر، اس گاؤں میں درس ختم کر کے جب آپ اونٹنی پر بیٹھو اس گاؤں جانے کے لیے، تو میں آپ کی اونٹنی اور سواری کے پیچھے 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 چلوں گا اور آپ مجھے بیان کرتے جائیں، اس گاؤں سے اس گاؤں تک میں آپ سے پڑھوں گا۔ پڑھنے والوں کے لیے تو بہت سارے راستے ہیں، سمجھ میں آئی بات، بہت سارے راستے ہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں یار اب کیا پڑھنا، میری تو عمر ہو گئی، میری تو عمر ہو گئی۔ جیسے بخاری شریف میں ہے، تعلموا قبل ان تسودوا، کہ تم بزی ہو جاؤ یا کوئی رسپانسبلٹی تمہارے سر پر آ جائے اس سے پہلے پہلے علم سیکھ لو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں پر علم سیکھنے کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے، علم کو سیکھنے کے لیے زندگی بھر، من المحبرتی الی المقبرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں انک پوٹ تھا، انک پوٹ جس کو ہم کہتے ہیں روشنائی جس بوتل میں ہوتی ہے، اس میں پین کو ڈبو کر کے کتاب لکھنا وغیرہ، تو انک پوٹ تھا۔ کسی نے فرمایا حضرت آپ تو اتنے بڑے بزرگ بن گئے، اتنے بڑے عالم ہیں، مسند احمد کئی جلدوں میں ہے، ابھی کیا باقی ہے؟ تو انہوں نے اس وقت یہ لفظ کہا تھا، من المحبرتی الی المقبرہ، یہ انک پوٹ میرے ہاتھ میں رہے گا جب تک میں قبر میں جاؤں گا۔ علم حاصل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام تو بڑھاپے میں ایمان لائے، بڑھاپے میں ایمان لائے، لیکن بڑھاپے میں انہوں نے علم سیکھا، حافظ قرآن بنے۔ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ بہت بڑا ہو گیا اب کیا علم سیکھنا ہے۔ سنڈے کو ہمارے یہاں جلسہ ہوا JKN میں، 25 لڑکیاں فارغ ہوئی، اس میں غالباً 15 تو وہ تھی جو آنٹی تھی، یعنی نانی اور دادی، 15 جو تھے، باقی تو ہوگی کیونکہ ہمارے پاس پڑھ کے ہمیں جانتے ہیں نا، جو کیا ہے نانی اور دادی تھی۔ تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں علم کیسے پڑھوں، علم کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اپنا ٹائم ادھر ادھر کر کے درس میں آتے رہیں، تفسیر قرآن سنتے رہیں، اور یہ نیت کرتے رہے کہ مرتے دم تک ہم پڑھیں گے، سنیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہمارے دل کو منور کرے گا اور اس کو قیامت کے دن طالب علم میں شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے عورتوں نے سوال کیا بخاری شریف میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو تو آپ بہت بیان کرتے رہتے ہیں، ہمیں کب کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ویڈنسڈے کا دن ہر ہفتے میں ایک دن مقرر کیا، جیسے ہمارے یہاں ہے ایک دن مقرر ہے۔ پھر بھی لوگ نہ سنیں، پھر بھی لوگ سننے کے لیے نہ آئے، تو اس میں قصور ہمارا تو نہیں ہے۔ کئی بات سمجھ گیا، یہ اللہ کی طرف سے دین ہے
اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دین سمجھنے کے لیے بلاتا ہے. بخاری شریف میں ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کو اللہ چاہتا ہے، یہاں خیرن ہے. خیرن کا کیا معنی ہے؟ اوپر جو دو زبر ہے نا، خیرن، خیرن عظیم، خیرن کثیر. جس کو اللہ خوب چاہتا ہے، جس کے ساتھ اللہ خوب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کو دین سمجھنے کے لیے بلاتا ہے. کیا کچھ سمجھ لو، چاہے ایک ہی حدیث ہو لیکن سمجھو. زندگی بھر ایک ہی حدیث ہے، میرے نبی کی سنت ہر ہفتے سناتے تھے عورتوں کو، ایک ہفتے میں ایک بار سن لے آدمی، سنتے رہے سنتے رہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بس علم حاصل کرنے کے لیے 15 سال کی عمر ہو یا 12 سال کی یا 20 سال کی. بخاری شریف کہہ رہے ہیں نہیں، بڑھاپے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگرچہ سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں ایک بڈھا آدمی ربی ابن سلیمان، دماغ بھی اتنا کمزور، دماغ بھی، میں بات کر رہا ہوں دوسری سینچری کی، 1400 کی نہیں کہ وہاں اصلی گھی بھی نہیں ملتا ہے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، سیکنڈ سینچری میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا ربی ابن سلیمان. کیا نام تھا؟ ربی ابن سلیمان. کہ حضرت مجھے آپ سے سیکھنا ہے. کہا بیٹھو. اس کو ایک مسئلہ سمجھایا، ایک بار سمجھایا، فرمایا حل فہمت، سمجھ گیا؟ یو انڈرسٹوڈ؟ فرمایا نہیں. پھر سمجھایا، حل فہمت؟ نہیں. دوسری بار سمجھایا، حل فہمت؟ سمجھا؟ نہیں. 7 بار سمجھایا. کتنی بار؟ 7 بار ایک مسئلہ. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کلیور ہے، اس کی طرح نہیں تھے. آپ تو ایک بار سمجھ جاتے ایک مسئلہ ایک ہی بار میں. اس تو 7 بار میں سمجھ میں نہیں آیا. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہاں پر صبر دیکھو، استاد کا صبر. اور میرے جیسا ہو تو جاؤ بس پکڑ جاؤ، گھر جا کے سو جا، کچھ کام کر بازار میں مارکیٹ میں. لیکن صبر دیکھو کتنی بار. روایت ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کو 37 مرتبہ سمجھایا. کتنی بار؟ 37 مرتبہ ایک مسئلہ سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا. سچ بات کہہ رہا ہوں میں. صبر کے ساتھ چلو سمجھ جائے گا. پھر پوچھا حل فہمتا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ فرمایا الآن کما کان، ایسا ہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. صحیح بات کہہ رہا ہوں، الآن کما کان، ایسا ہی سمجھ میں ہی نہیں آتا مجھے. کتنا غبی ہوگا نا. 37 مرتبہ ایک مسئلہ سمجھائے، سمجھ میں نہ آئے. اور میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ 20 سال کی عمر میں علم حاصل کرتے، یہ بوڑھا آدمی ہے. الان کما کان، نہیں، جیسے پہلی بار تھا مجھے ایسے ابھی بھی ہے. حضرت نے صبر کیا، ایس کو نکالا نہیں، جائے یہاں سے، بھاگ یہاں سے. کوئی سمجھتا میرا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. نہیں، یہ طریقہ ہے استاد کا، امام کا، عالم کا. سمجھاؤ بار بار، ایک بار نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسب، جس کا اللہ حساب لے گا، ریکننگ لے گا، تو اس کو ضرور عذاب ہوگا. تو عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ قرآن میں تو ایسا ہے، حاسبنا حساب یسیرا، اور تم کہہ رہے عذاب ہوگا. وہاں تو لکھا ہے کہ حساب آسانی سے ہوگا، بہت آسانی سے حساب مسلمان کا ہوگا، مومن کا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوا اس کو عذاب ہوگا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور حدیث آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. بیٹھ جائے. پھر سمجھا. فرمایا حدیث میں الگ مطلب ہے،
مسئلہ ہے، قرآن میں الگ ہے کہ کیا ہے، فرمایا منحوسب مننگ منوکشا، اگر اللہ پاک نے ہر پیج کو کھول کے دیکھا تو کیا نادانی کر کے آیا ہے، تو نے کیا کیا ہے، اگر تمہارا ہر پیج کھول کر برابر چیکنگ کرے، ہر بیگ کو کھولے ایئرپورٹ کے اوپر، تو پھر ہر چیز کو کھولے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اگر اللہ یوں کہے چلو ٹھیک ہے اوکے جاؤ، تو حساب یسیر ہو جائے گا. تو وہاں آسانی ہے کہ اگر اللہ چیک نہ کرے تو جنت میں جائے گا، اور اگر برابر اس کو دیکھا نا تو پھر پکڑا جائے گا. یہ مطلب دیکھا، پوچھا، سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھا، اور پوچھنا چاہیے. تو یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے اس زمانے میں، کفال مرویزی، 40 سال ہو گئے ان کے بھائی، 40 سال کی عمر میں شوق پیدا ہوا کہ مسجد کے امام صاحب سے میں کچھ پڑھوں حدیث. 40 سال کی عمر میں سبق پڑھوں. آیا حضرت کے پاس، اور آنے کے بعد کہا دیکھو بھائی تم پڑھنے آئے ہو نا، ایسا کرو ایک سینٹنس میں آپ کو ابھی دیتا ہوں. کیا؟ ایک سینٹنس. وہ سینٹنس تم یاد کرو، آج سے لے کر کل فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں مجھے سبق سنانا. ایک جملہ، سمجھ میں آئی بات؟ بس ایک جملہ سنایا. کوئی عربی کا ایک جملہ ہے وہ کہا، ایک جملہ. اب گھر چلا گیا، اب اس کو وہ ریپیٹ کرتا ہے ایک ہی سینٹنس کو. جیسے کہتے ہیں ماں اسمو کا، تیرا نام کیا ہے، لیکن عربی بولنا ہے تو اس کو ریپیٹ کر رہا ہے عربی میں ریپیٹ کر رہا ہے. اور ریپیٹ کرتے کرتے عشاء ہو گئی. عشاء کے بعد بیوی نے آدھا گھنٹے انتظار کیے تو ریپیٹ ہی کرتا رہتا ہے. آج سونے نہیں آئے گا، وہ بھی بیچاری کنٹال کے سو گئی، اور یہ ریپیٹ کرتا رہا. یہ سچ بات سنا رہا ہوں، جھوٹ نہیں. کرتا رہا. رات دیر ہو گئی، 2-3 بج گئے، اور اس کو نیند کا غلبہ آ گیا، سو گیا. اور پھر فجر سے پہلے اٹھا تو بھول گیا میں نے کیا سبق یاد کرنا تھا. اتنا ریپیٹ کرنے کے بعد بھول گیا. اب صبح پریشان ہے، یا استاد نے کوئی سبق دیا تھا لیکن میں تو بھول گیا وہ سینٹنس. اب کیا کرے، پریشانی میں بیٹھا تھا، بیوی سے کہہ رہا ہے وہ تو بھول گیا، میں بھی کیسے سناؤں گا استاد جی کو، وہ سینٹنس ہی بھول گیا. اتنے میں اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکان، ایسا ہمارے طرح تو نہیں ادھر بات کرے تو ادھر سنائی دے پڑوسی کو، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کچے مکان ہوتے تھے. وہ رات میں پڑتا ہوگا زور زور سے ریپیٹ. پڑوسی ایک عورت نے سنا تو وہ صبح آ گئی فجر سے پہلے، اور اس نے کہا یا کفال ما نمتو بارہا، میں پوری رات نہیں سوئی، تو پوری رات بولتا رہا کچھ نہ کچھ. وہ سینٹنس اس نے ریپیٹ کیا، وہی سینٹنس اس عورت نے ریپیٹ کیا، تو یہ سینٹنس بولتا رہا. اس نے کہا جزاک اللہ، تو نے میرا سبق یاد دلا دیا. کہے گا جزاک اللہ، تو نے، اس کو تو بیچاری کو نیند نہیں آئی اور اسی سینٹنس کو اس نے بیان کیا، اس کو یاد ہو گیا، اس کو یاد نہیں ہوا. تو اس نے ریپیٹ کر کے تو یہ پوری رات یہ پڑھتا تھا، میں بھول گیا تھا، آپ نے اچھا مجھے یاد دلا دیا. پھر استاد کو جلدی کہا استاد ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، میں بھول جاتا ہوں، سن لو یار، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر پرابلم ہو جائے. تو استاد نے کہا کیا ہوا؟ پھر اس نے پورا مسئلہ سنایا کہ میرا پڑوسی عورت تھی، اس نے مجھے یاد دلایا، میں تو بھول گیا، یاد کرتے کرتے سو گیا، پھر اٹھا تو بھول گیا. تو پڑوسی نے پھر مجھے یاد دلا دیا، کہا یہ واقعہ تجھے علم حاصل کرنے سے غافل نہ کرے، یو کیری آن. اس نے چالو رکھا، اتنا بڑا شیخ بنا. وہ کہتا تھا عاش 40 سنة جہل وعاش 40 عالما، 40 سال میں جاہل رہا اور 40 سال میں اللہ نے مجھے بڑا عالم بنا دیا. جس کو ایک سینٹنس یاد نہیں ہوتا. معلوم ہوتا ہے آدمی کوشش کرے تو راستہ. میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ربیع ابن سلیمان کی بات کہہ رہا تھا. کتنی بار؟ 27 مرتبہ ایک جملہ سکھایا. وہ یاد ہی نہیں ہو رہا، اس کو مسئلہ یاد ہی نہیں آ رہا ہے، سمجھ ہی نہیں رہا ہے.
पूछा 37 मरतबा समझाने के बाद हल फहिमता, समझा? फरमाया समझ में नहीं आया। अलान कमा कान, जैसे पहली बार था ऐसे अभी भी है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह को 37 मरतबा एक मसला समझाया, उस आदमी को, बूढ़े आदमी को समझ में नहीं आया, बुढ़ापे में इल्म हासिल कर रहा है। तो हजरत ने कहा घबराओ नहीं, जाओ ब्रेक, 10 मिनट्स ब्रेक, तुम वुजू करो, जरा हवा खा लो, मैं भी जरा वुजू कर लेता हूँ, फ्रेश होके आ जाता हूँ, फिर हम एक उस जगह पर नहीं बैठेंगे, दूसरी जगह बैठ के याद करेंगे। क्लास बदल दी, क्लास भी बदल दी और फ्रेश हो गए। अब उन्होंने वुजू किया, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी फ्रेश होकर आ गए, चलो बैठो, चलो बैठो। अब वही मसला समझाया 38 मरतबा, एक एक्स्ट्रा। फरमाया हल फहिमता, अलान फहिमतु अक्सर मिनहु, अब तुम्हें बहुत समझ गया। कहा सुनाओ, सुना दिया उसने। यही रबी इब्न सुलेमान को 37 मरतबा मसला पढ़ाया, समझ में नहीं आया। यही रबी इब्न सुलेमान इतना बड़ा शेख बना, इतना बड़ा आलिम बना कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक उन्हीं ने बयान किया है। इमाम, जैसे इमाम यूसुफ ने इमाम हनीफा का, इसी तरह इमाम शाफी का रबी इब्न सुलेमान ने उनका मसलक बयान किया। देखो, अगर वो छोड़, यहां पर अल्लामा इब्न अवामा लिखते हैं सब्रुल इमाम शाफी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के सब्र ने रबी इब्न सुलेमान को बहुत बड़ा आलिमन कबीरा, बड़ा आलिम बना दिया। उस्ताद का जोश, उस्ताद का इखलास, उस्ताद की मोहब्बत, सामने बैठने वाले की तवज्जो, अगर मोहब्बत प्यार के साथ अल्लाह रसूल की बात सुनने से आए हो तो यकीनन अल्लाह दिल को बदल देता है। जैसे मैंने आपको 3 वाक़ियात सुनाए। एक और बात चलो ध्यान में आ गई, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास अमरोहा से एक तालिब इल्म आया। अमरोहा वहां से आया। ये जुमा को जो शेख यहां पर आएंगे ना, मौलाना बिलाल हुसैन साहब थानवी रहमतुल्लाह, इस जुमा में उनका बयान है। इनके वालिद साहब के उस्ताद होते हैं, वो अमरोहा बने। वो कौन थे वो पहले सुनाओ। अमरोहा से एक तालिब इल्म आया, जवान था। किसके पास? मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास। ये मौलाना कासिम नानोपी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और बैठ गया। अब वो क्या पढ़ने आया? मंतिक की किताब, फिका भी नहीं, मंतिक यानी किस तरह बात करना है लोगों से, वो किताब। अब उसकी किताब का नाम है शम्स बाज़िगा। अब तो यहां तो नहीं पढ़ाते, हिंदुस्तान में पढ़ाते थे पहले। वो किताब पढ़ने आए। अब हजरत है हर सबक में कहते हैं मुसन्निफ ये कहता है और कासिम नानोपी ये कहता है और ये कहता है, मैं ये कहता हूं। वो तालिब इल्म ने एक दिन देखा कि ये तो ये और मैं कुछ समझ में आता नहीं है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन में कहा ये तो ये और मैं मुझे किताब क्या कहती है, हजरत क्या कहते हैं, उस्ताद क्या कहते हैं, किताब क्या कहती है, मुसन्निफ क्या कहता है, उस्ताद क्या कहता है, ये कहता है, मैं ये कहता हूँ, मैं मुझे समझ में नहीं आता। उसने एक कागज लिया और एक चिट्ठी लिख दी और कहा हजरत जी को मेरा ये लेटर दे देना कि ये और मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो बस पकड़ के भी देवबंद से जा रहा हूँ अमरोहा, सलाम अलैकुम, मुझे ये और मैं समझ में नहीं आया। चला गया। हजरत तशरीफ लाए क्लास में, कहा वो अहमद हसन किधर है, वो तुम्हारे साथ था, वो अमरोही वाला। अमरोहा तो बहुत दूर है। पर मैं वो तो चला गया हजरत, ये चिट्ठी दी है। अच्छा, मेरी वजह से भाग गया, उसको समझ में नहीं आया। तो हजरत ने कहा तालिब इल्म से आज छुट्टी। क्या कहा? मदरसा नहीं होगा आज, ट्रेन पकड़ी। हजरत ने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़कर उसके घर गए अमरोहा। कहां गए? अमरोहा गए। देखा अमरोहा कितना शौक था उस्ताद तालिब इल्म में पढ़ाने का। गए वहां, पूछा लोगों को, भाई यहाँ पर अहमद हसन नामी कोई बच्चा देवबंद पढ़ने आया था। कहा फला जगह रहता है, क्या मुझे उसका घर बताओ। उसके घर गए तो वो घर में नहीं था, उसके अब्बा थे। कहा बेटा किधर है अहमद हसन? और आप कौन हो? कहा मैं उसका उस्ताद हूँ। कहां से आए हो? कहा देवबंद से आया हूं। वो खेलने गया हुआ है, जरा उनको बुलाओ ना। वो क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं ना बच्चे असर के बाद, उसको बुलाया। देखा कि तो घर में तो उस्ताद जी बैठे हैं, ये तो मलिकुल मौत की तरह मेरे पीछे पीछे है, देवबंद से आ गए। कहा उसको बिठाया, कहा बेटे सुन,
تو आ गया, मैं समझता हूं तो मेरी बात नहीं समझता था इसलिए आ गया। अब आज से मेरी कुछ नहीं, किताब ही की बात बयान करूंगा। चल, अब मैं नहीं कहूंगा मैं यूं कहता हूं, ये कहता नहीं, कुछ नहीं, चल किताब समझाऊंगा तुझे। ठीक है, चलो। आ गए देवबंद और वहीं पर रहा कुछ साल तक हजरत की खिदमत में। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी या मौलाना रशीद अहमद गंगोई, ज़हन में नहीं आ रहा, उनके पास पढ़ा 7 साल तक। उनके पास पढ़े हुए तो लोग बहुत हजारों के साथ, लेकिन 5 बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए उनके हाथ पर। 5 बड़े बड़े मुहद्दिस, उन 5 में एक मुहद्दिस अहमद हसन अमरोही है, जिनके पास ये मौलाना आएंगे ना, उनके वालिद साहब ने पढ़ा है। मौलाना हामिद मियां हुसैन जो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, इनके वालिद साहब जो आएंगे ना, ये तो खलीफा है मौलाना मसीहुल्लाह साहब के, और मौलाना अब्दुल हक साहब हरदोई के जो जुमा में आएंगे, बड़े आलिम है, 90 के करीब करीब इनकी उम्र है, 85 से ऊपर है शायद। लेकिन ये आएंगे इंशाल्लाह जुमा में। लेकिन बुजुर्ग लोग हैं, नेक लोग हैं, थाना भवन में इनका दारूम है। तो ये जो है ये तो हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब हरदोई जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उनके खलीफा है, और मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब के खलीफा है, और उनके वालिद साहब की भी खिलाफत मिली है। तो इनके वालिद साहब को मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खानका में मदरसे में पढ़ाने के लिए बुलाया था। बहुत बड़े आलिम थे इनके वालिद साहब, मौलाना हामिद मियां था, वही रहते हैं थाना भवन के। तो मैं सुना रहा था आपको, बात कहां से कहां पहुंच गई। अल्लाह वालों के दिलों में अल्लाह पाक इखलास डालता है, और उस इखलास का असर सामने वाले के दिल में पड़ता है। जो प्यार और मोहब्बत के साथ अल्लाह की मोहब्बत में हदीस सुनने के लिए या कुरान की तफसीर सुनने के लिए जाते हैं, उनके लिए बुढ़ापा जवानी सब सेम है। जैसे अबू हुरैरा बुढ़ापे में ईमान लाकर अल्लाह के नबी के पास मुहद्दिस बने हैं। सारे साहबा तो बुढ़ापे में ईमान लाए, अक्सर साहबा बुढ़ापे में ईमान लाए, फिर हाफिज कुरान बने। तो ये तो एक्सक्यूज नहीं है, अब तो बुरा हो गया मैं क्या। अरे नहीं याद होता, आप मेहनत करते रहे और उसी पर मौत हो जाए तो कयामत में उलमा की सब में, आलिमा की सब में आपको खड़ा किया जाएगा, सहाबिया की सब में खड़ा किया जाएगा, ताबिआत की सब में खड़ा किया जाएगा, ताबिईन की सब में खड़ा किया जाएगा। तो अल्लाह वालों के दिल पर अल्लाह पाक ने ये बात डाली है। ये तो मैंने सोचा नहीं था कि यहां तक पहुंच जाऊंगा, बात तो अल्लाह ने दिमाग में डाली। मुझे तो ये बयान कर रहा था क्या कि नेकी करने से दिल मुनव्वर होता है और गुनाह करने से दिल सिया और काला हो जाता है। उसका टेस्ट करने के लिए आपको किसी आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद टेस्ट कर सकते हैं कि मेरा दिल मुनव्वर है या मेरा दिल काला है। मेरा दिल मुनव्वर है, रोशन है या काला है गुनाहों की वजह से। ये अल्लाह वालों ने उसकी निशानियां लिखी है, जो इसी पर से बात निकली थी कि उलमा के दिल में अल्लाह पाक ये बात डालते हैं। तो यहां लिखा है क्या निशानी है। एक आदमी कहता है कि भाई गुनाह की कोई झिझक खत्म हो जाती है। गुनाह आदमी करता है ना, उसको गुनाह करने में कोई झिझक नहीं होती। सुन बात मैं क्या कह रहा हूं, उसको गुनाह करने में कोई शर्म नहीं आती, बराबर कर लेता है। उसको पता है गीबत गुनाह है, लेकिन बैठ से आराम से करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको पता है लड़की के साथ, बड़ी लड़कियों के साथ बैठना जो गैर महरम है गुनाह है, फिर भी बात करता रहता, बैठा रहता, उनके साथ बातें करता रहता, कभी फोन से, कभी कैसे हराम की। तो ये आराम से, इट इज नॉट ए बिग डील फॉर मी एट ऑल। क्या कहता? इट इज नॉट बिग डील फॉर मी एट ऑल। ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो बस गुनाह कर लेता हूं। ये झिझक खत्म हो गई, ये शर्म खत्म हो गई, तो समझो उसका नंबर 1 दिल क्या है? काला है। उसको तौबा करनी पड़ेगी। यानी गुनाह करने में उसको शर्म नहीं आती। एक आदमी तो डर जाता है ना अल्लाह से, मैं ये करूंगा क्या होगा मेरा, तो उसको समझो दिल ठीक है। लेकिन एक आदमी तो क्या है, आराम से जैसे कोई जानता ही नहीं, गुनाह ही करता रहता है। नंबर पहली निशानी उसकी यह है कि उसका दिल काला है। गुनाह करते करते दिल काला हो जाता है, एक निशानी। दूसरी निशानी यह है कि
नेकी करने को बोझ समझता है, बर्डन। नमाज पढ़ने का कहे तो I'll do it later on, I will see, I will do it। कोई नेकी का काम, जैसे तहज्जुद में उठना, बोझ समझता है। फजर में उठना हैवी लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको निशानी बयान कर रहा हूं। नमाज पढ़ना उसको बोझ लगता है। कुरान खोलने में उसको जरा नहीं पढ़ना है, बोझ लगता है। मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना बोझ लगता है। कोई मस्जिद में ले जाए तो भी मस्जिद से फिर जल्दी निकल जाता है, बोझ लगता है। तो कोई तबीयत में निशात नहीं कि ये ऐसे लोग। नंबर 2 है कि उसका दिल काला है, बोझ लगना, नेकी के काम में बर्डन महसूस करना। ये होता है अक्सर लोगों को, बर्डन लगता है। नहीं उठना, नहीं पढ़ना, नहीं करना, बोझ होता है उसको। मस्जिद में आ भी गया तो भागने की कोशिश, मुसल्ले पर बैठ भी गया तो बस 4 रकात पढ़ के भागो। नहीं, ये दूसरी निशानी है दिल के काला होने की। पहली निशानी झिझक, शर्म खत्म हो गई गुनाह करने की। नंबर 2, नेकी के काम करना हैवी लगता है इसको। एक तो बिल्कुल ना करना, और एक इसको बोझ लगता है, उठता नहीं, बोझ। तीसरी बात, नेक लोगों की नसीहत उसको बुरी लगती है। कोई आदमी उसको अच्छी नसीहत करे, याद रखो ये मेरी बात, कोई आदमी किसी को अच्छी नसीहत करे, नेकी की बात करे, भाई नमाज पढ़ो, तो क्या कहता है? तू मेरी कब्र में सोने के लिए आने वाला नहीं है। कहते हैं बहुत सारे, तू मेरी कब्र में आने वाला नहीं है। इसी तरह बीवी को कह दिया शौहर ने, नमाज पढ़ो, तेरी बहन कहां पढ़ती है, तेरी मां कहां पढ़ती है, तू मुझे कहता रहता है। ये होता है आजकल, होता है। ये चीज है। या बेटी को कहो, मां कहां पढ़ती है, नसीहत उसको बुरी लगे, बैक आंसर जवाब दे तो समझो जी, मां समझाए तो बुरी, बाप समझाए तो बुरा, बीवी कोई अच्छी बात करे तो बुरा, शौहर को अच्छी बात। ये 3 अलामतें उलमा ने लिखी है। यू कैन टेस्ट योरसेल्फ। अगर ये 3 बातें तुम्हारे दिल में है तो 3 में से एक भी हो, समझो तुम्हारा दिल काला है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, शर्म नहीं लगती गुनाह करने में। नंबर 2 जी, नेकी करना हैवी बर्डन लगता है, कोई भी नेकी का काम नहीं करना है। किसी की नसीहत अच्छी नहीं लगती है। ये है 3 निशानी। अगर है तो इंसान को सलातुत तौबा पढ़ना चाहिए और अल्लाह से कसरत से इस्तिगफार करना चाहिए। अगर इस हाल में चला गया तो उसकी माफी नहीं होगी, जहन्नम में जाएगा। एक सिंपल चीज है, हर आदमी सोच सकता है ना। उलमा किराम ने इसको बयान किया है। ये तो 3 निशानी थी दिल के सिया होने को पहचानने की। अब दिल को मुनव्वर होना, दिल नूरानी है, कैसे मुझे मालूम होगा? यू कैन टेस्ट योरसेल्फ, खुद पहचान सकते हैं। उसमें पहली अलामत क्या है? उम्र चाहे कितनी हो, लेकिन उसके चेहरे से, एक तो घोड़ा आदमी है और एक है नमाज का नूर है, इबादत का नूर है, उसके चेहरे से टपकता है। क्या टपकता है? नेकियों का नूर आता है। आप देख ले, ये पॉप स्टार को देख ले, उनके चेहरे देख लेना, फिर एक नमाजी का देख लेना, फौरन आपको पता चल जाएगा उनके चेहरों पर कोई नहूसत होती है। नशावर को देख लेना, ड्रग्सी लोग चेहरा देख लेना, और एक आदमी नमाजी है, कुरान तिलावत, उसका चेहरा देख लेना, आप में फर्क नजर आएगा। ये है
کہ انسان کا دل کھینچتا ہے، سامنے والے کا دل اس کی طرف جاتا ہے یار. یہ ہے چہرے پر خوبصورتی، یعنی رونق ایمان کا، عبادت کا. جی اللہ کی طرف سے اس کے دل پر ہوتا ہے، اور دل سے کہاں پر آتا ہے؟ چہرے پر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. یہ ایک چیز بیان کی علماء نے. دوسری بات یہ بیان کی، ہر حال میں اللہ سے راضی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہر حال میں اللہ سے راضی ہے. کچھ بھی آ جائے میرے اللہ کا فیصلہ تھا، ہو گیا. ان للہ پڑھ لیا، ہو گیا. کچھ بھی ہو جائے، بیمار بھی ہو جائے، پریشان بھی ہو، ہر حال میں اللہ سے راضی رہے. سمجھو اس کا دل منور ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے. ہمارے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشتی میں سامان آ رہا تھا دوسرے ملک سے. کشتی ڈوب گئی تو حضرت نے الحمدللہ کہا. کیا کہا؟ الحمدللہ. لوگوں نے پوچھا حضرت سامان ڈوب گیا آپ کا؟ مجھے پتا ہے لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں ابھی ڈوب گیا تھوڑا نکالنے والا ہوں. میں الحمدللہ کہوں گا تو اللہ اس کی جگہ مجھے بہتر عطا کرے گا. اس سے بہتر میں بیٹھ کے اگر اس کے لیے لوگوں سے شکایت کروں تو مجھے تھوڑا ملنے والا ہے. وہ تو چلا گیا اندر میں. اگر ایک آدمی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی ایک دم رائٹ ہو گئی تو ابھی یہ پریشان ہے، انا للہ پڑھ لیا اس نے، الحمدللہ چلو اللہ پاک تو نے مجھے بچا لیا، تو اللہ اس سے بہتر گاڑی اس کو عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. اسی لیے تو جب چھوٹا بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، بخاری شریف میں ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے اس بندے کے فروٹ کو توڑ لیا. حدیث کا الفاظ ہے، تم نے میرے بندے کے اس فروٹ کو کیا کر لیا؟ توڑ لیا. جیسے درخت پر فروٹ لگا توڑ لو تو وہ درخت سے الگ ہو جاتا ہے. تم نے اس بندے کے بچے کو اٹھا لیا، روح نکال لی، اس کے فروٹ کو توڑ لیا. فرمایا جی آپ کا حکم تھا اللہ. اس لیے کہا وہ کیا کہتا تھا؟ کہا اس نے انا للہ پڑھا. اس نے کیا پڑھا؟ انا للہ پڑھا. اور فرمایا جاؤ جنت میں اس کے باپ کے لیے، اس کی ماں کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس مکان کا نام بیت الحمد رکھ دو. صحیح حدیث ہے. یہ چیز سیکھنے کی ہے. تو دل میں سرور ہو نیکی کے کام، یا اس طریقے سے پر ہر حال میں اپنے مولا سے راضی ہو، اپنے مولا سے راضی. اللہ ہمیں یہ سکھائیں. ہم تو بہت کمزور ہیں، پریشان ہو جاتے انسان ہیں، لیکن اگر یہ حالت ہو اللہ سے راضی، یہ چیز اصل ہے. تیسری بات، کاموں میں اللہ کی مدد کا آنا. دیکھا جو کام وہ کرنا چاہے اللہ اس کا راستہ کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی غیبی طاقت میرے ساتھ ہے، کوئی غیبی نصرت میرے ساتھ ہے. جی تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو کیا کیا ہے؟ منور. جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے معارف القرآن میں، کہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو بھی میں نے شروع میں امام نبوی کی آیت پڑھی، من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا اس کا بدل اس کو مل کر رہے گا. گناہ کا بدلہ آگ میں کیا ہے؟ جلنا ہے. گناہ کا بدلہ کیا؟ جہنم میں جانا ہے. گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا. لیکن جو آدمی گناہ کرے گا اس کو اس گناہ کی وجہ سے آگ میں جلنا پڑے گا. اور آگ کی دو قسمیں ہیں. ایک آگ تو دنیا میں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہو، انسان کا دل کھڑے میں نے کیوں کیا ایسا، میں نے یہ کیوں کر لیا، اس کو ندامت کی آگ کہتے ہیں. اگر وہ بندہ اس دنیا میں ندامت کی آگ میں اپنے آپ کو جلا لے تو آخرت میں فری ہو جائے گا. آدمی توبہ کر لے، جلا لے اپنے آپ کو دنیا میں، یار میں نے کیوں کیا ہے، بہت خراب گندا کام کیا میں نے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو دنیا میں اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی معافی مانگنے کی، ندامت کی، ریگریٹ ہونے کی، لیکن آخرت میں کیا ہو جائے گا؟ عذاب ہو جائے گا. اور اگر دنیا کی آگ میں نہیں چلے گا
توبہ نہیں کرے گا یقیناً یہی گناہ اس کو آخرت میں جہنم میں جلائے گا۔ اب دونوں میں سے جو آسان وہ اختیار کر لے۔ کون سی آسان ہے؟ دنیا کی آگ آسان ہے، آخرت کی آگ میں تو انگلی بھی نہیں رکھ سکتے بھائی۔ یہ ہم سعودی کی 50 ڈگری میں ہم کھڑا نہیں رکھ سکتے ہیں، جہنم کی گرمی میں کون کھڑا رہے گا؟ کون کھڑا رہے گا؟ وہ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ شاعر کا قول مجھے یاد ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں، یعنی گناہ کرتے رہتے توبہ نہیں کرتے۔ گھبرا کیا ہوگا میرا یار اللہ کے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ مرنے کے بعد بھی چین نہیں ہے، جہنم میں جانا ہے، کدھر جائیں گے؟ ابھی کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں، دنیا سے گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھو کیا کریں؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو رلائیں، توبہ کر لیں، اور یہ جو 3 نشانیاں میں نے بیان کی ہے اس کو یاد رکھیں۔ ہاں، اسی لیے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت ہو تو کتنی تکلیف ہو، آدمی اب اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ اس لیے شاعر کیا کہتا ہے، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کے سامنے اللہ کو راضی کر لو، انشاءاللہ پھر مرنے کے بعد قبر میں اور قیامت کے دن آرام ہی آرام ملے گا۔ اللہ ہم سب کو جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم۔ جزا الله عنا سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد النبي الأمي وآلہ وسلم ما هو أهله۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری مشکل کو آسان فرما، یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ایک بنا دے، اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں سے بنا دے، ہمارے دلوں کو منور فرما، اے اللہ دلوں کی سیاہی سے ہماری حفاظت فرما، بدن کی سیاہی سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہر گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے ہو یا بڑے تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے میرے مالک، اے ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا سبوح یا قدوس، یا غفور یا ودود، ہماری اہل اولاد کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے دوست احباب کی، متعلقین کی، اے اللہ ہم سے محبت رکھنے والوں کی، پوری امت کی، زندوں کی، مردوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، اے اللہ اس تیرے گھر میں بیٹھ کر ہم دعا کر رہے ہیں، تو سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو معاف فرما۔ اے اللہ بہت گناہ کیے ہیں، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما، ہمارے دلوں کی سیاہی کو ختم فرما، ہماری دلوں کی سیاہی کو ختم فرما۔ اے اللہ تیرے دین کے کام کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما، دین کے لائن کے جتنے کام ہیں ہر کام میں ہاتھ بٹانے کے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں جلائے، جب تک جلائے اپنے نیک بندوں کی طرح زندگی نصیب فرما، ایمان والی، یقین والی، عافیت والی زندگی نصیب کر دینا، اے اللہ ہدایت والی زندگی نصیب کر دینا، اور جب موت آئے اللہ ایمان والی موت نصیب کر دینا، اے اللہ تیری رضا والی موت نصیب کر دینا، اے اللہ تیری طرف سے بشارت والی موت، جنت کی بشارت والی موت نصیب کر دینا۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مرد اور عورتیں جتنی دور دور سے آئے ہیں، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے تیرے نبی کے فرمان کو سننے کے لیے آئے ہوئے، اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما، مقبول فرما،
جتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ جیسے ہم آج سب مل کر تیرے نبی کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ایسے ہمیں جنت میں بھی ساتھ میں بٹھا دینا، جہنم سے ہمیں بچا لے، جہنم سے ہمیں بچا لینا، تیرے غضب سے ہمیں بچا لینا، تیرے غضب سے ہمیں بچا لینا، اے اللہ حساب کتاب کی سختی سے بچا لینا، اللہ قبر کی سختیوں سے بچا لینا، قبر کو ہمارے لیے آرام کا بنا دینا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما، نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما، اے اللہ تواضع نصیب فرما، تکبر سے بچا لے، غیبت سے بچا لے، اے اللہ چغلیوں سے بچا لے، حسد سے بچا لے، دلوں کے امراض سے بچا لے، اے اللہ ظاہری اور باطنی امراض سے بچا لے، ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچا لے، ہمارے گھروں میں میاں بیوی میں محبت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، ہماری روزی میں برکت نصیب فرما، ہماری روزی میں برکت نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، عاشق قرآن بنا، ہماری اولادوں کو، اولادوں کی اولاد کو، اولادوں کی اولاد کو، اے اللہ تا قیامت ہماری نسلوں میں حفاظ پیدا فرما، علماء پیدا فرما، صالحین پیدا فرما، اے اللہ ابرار متقین پیدا فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہو اس مجمع میں، اے اللہ گھروں میں ہاسپٹل میں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، ریاکاری کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، دنیا میں آخرت میں ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مجمع میں جتنے نیک اور نیک عورتیں آمین کہہ رہی ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔